یہ قصہ ہے ایک پرانے شہر راؤہن آباد کا، جہاں 3 بادشاہ آئے۔ تینوں گئے، مگر صرف ایک چیز ہمیشہ وہی رہی، ایک فقیر اور اس کا پرانا پھٹا ہوا کرتا۔ کہتے ہیں وہ فقیر بازار کے کونے پر بیٹھا ہوتا، نہ مانگتا نہ بولتا، بس خاموش بیٹھا رہتا، اور اس کا کرتا مٹی سے اٹا، دھوپ میں ساوکتا، بارش میں بھیگتا، مگر چمک کبھی کم نہ ہوتی۔ پہلا بادشاہ سلطان سلیمان اپنے تخت پر غرور سے بیٹھا، فقیر کو دیکھ کر بولا، یہ کرتا ایک حقیر لنگڑے فقیر کے جسم پر یہ چمک کیسے؟ بادشاہ نے حکم دیا، یہ کرتا چھین لو، اسے سلطنت کا لباس بنا کر محل میں آویزاں کیا جائے۔ سپاہی گئے، فقیر کے پاس پہنچے، مگر جیسے ہی انہوں نے کرتا چھونا چاہا، ان کے ہاتھ جھلس گئے، جیسے وہ کپڑا نہیں کوئی آگ ہو۔ فقیر نے پہلی بار زبان کھولی، آواز نرم مگر اندر تک چپ جانے والی، یہ کرتا کسی سلطنت کے لیے نہیں، کسی نیت کے لیے چمکتا ہے۔ سلطان نے خفا ہو کر کہا، یہ گستاخ فقیر میری سلطنت کا مذاق الفاڑتا ہے۔ لیکن اسی رات بادشاہ کے محل میں عجیب واقعہ ہوا۔ رات تھی اور محل کی روشنیوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر سلطان سلیمان کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ بار بار کروٹیں بدلتا رہا، بستر پر کروٹ لیتے ہوئے جیسے کچھ دکھتا ہو، کبھی فقیر کا چہرہ، کبھی کرتا، اور کبھی وہ جملہ، یہ کرتا کسی سلطنت کے لیے نہیں، کسی نیت کے لیے چمکتا ہے۔ بادشاہ نے پانی پیا، درباریوں کو بلایا، علماء، نجومی، طبیب، مگر کوئی اس کی بے چینی کی وجہ نہ جان پایا۔ دوسری رات سلطان کے خواب میں فقیر آیا، مگر وہ خاموش تھا، اور کرتا اس کے ہاتھ میں جگمگا رہا تھا۔ اچانک فقیر نے ایک سوال کیا، سلطان، کیا تاؤ جانتا ہے کہ تیرا بدن کپڑوں سے سجا ہے مگر روح ننگی ہے؟ سلطان پسینے میں بھیگ گیا، اور صبح ہوتے ہی محل کی چھت پر چڑھ کر پکارا، اسے ڈھونڈو، مجھے وہ فقیر چاہیے، وہی کرتا والا فقیر۔ سپاہی دوڑے، بازار چھانا گیا، مگر فقیر کہیں نہ ملا۔ بادشاہ نے اگلے روز سلطنت چھوڑ دی، اپنی اولاد کے حوالے کر کے خود شہر سے چلا گیا۔ لوگ کہتے ہیں اس نے ساری زندگی ایک کچی جھونپڑی میں گزاری، مگر حیرت کی بات یہ کہ اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون رہا۔ پہلے بادشاہ کے بعد تخت پر بیٹھا اس کا بیٹا، بادشاہ فہیم الدین، نام کے مطابق عقل مند، بچپن سے فلسفہ، علم اور سیاست کا ماہر مانا جاتا تھا۔ وہ جب باپ کا حال سن کر تخت نشین ہوا تو پہلا سوال یہی کیا، کیا وہی کرتا آج بھی بازار میں چمک رہا ہے؟ سپاہی بولے، جی ہاں حضور، فقیر واپس اسی جگہ آ گیا ہے، نہ بدلا نہ بولا، بس وہی خاموشی، وہی روشنی۔ فہیم الدین نے کہا، میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، میں علم اور عقل سے اس فقیر کو قائل کروں گا۔ وہ عام لباس میں خاموشی سے بازار پہنچا، فقیر کے پاس بیٹھا اور بولا، مجھے بتاؤ، یہ کرتا کس علم سے چمکتا ہے؟ کون سا راز ہے جس نے میرے باپ کا دل ہلا دیا؟ فقیر خاموش رہا، صرف اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ بادشاہ نے کئی دن اس کے پاس گزارے، مگر نہ فقیر بولا نہ کرتا مدھم ہوا۔ پھر ایک دن فہیم الدین نے خود سے کہا، اگر میں یہ کرتا پہن لوں تو شاید راز خود بخود کھل جائے۔ اس نے فقیر کے سو جانے کا انتظار کیا اور آہستہ سے کرتا الفاٹے کر پہنا۔ جیسے ہی کرتا جسم پر آیا، اس کے دل پر ایک چبھن سی لگی، جیسے سینے میں کوئی بھاری شے آ گئی ہو۔
اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور وہ زمین پر گر پڑا۔ تب فقیر کی آواز آئی، مدھم مگر بہت واضح، یہ کرتا چالاکی کے لیے نہیں، چاہت کے لیے بنتا ہے، اور جو صرف جاننے آئے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی وقت فہیم الدین بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں جب ہوش آیا تو اس نے تخت چھوڑ دیا اور اپنی باقی زندگی لوگوں کو سچ بولنے کی تعلیم دیتے گزاری۔ 2 بادشاہوں کی قربانی کے بعد تخت پر آیا تیسرا وارث، بادشاہ شمس الدین۔ نہ وہ باپ جیسا عقل مند تھا، نہ دادا جیسا غارور والا، بلکہ وہ تو مذاق اڑانے والا، ظالم اور دل کا سخت تھا۔ جب اسے بتایا گیا بازار میں ایک فقیر ہے جس کا کرتا 3 بادشاہوں کو ہرا چکا ہے، تو وہ ہنسا۔ فقیر، ایک کرتے نے 2 بادشاہ گرا دیے، میں اسے تخت کے نیچے باندھ دوں گا اور اس کے کرتے سے جوتے صاف کروں گا۔ اسی دن وہ سپاہیوں سمیت بازار پہنچا۔ لوگ کانپ گئے۔ شمس الدین نے اونچی آواز میں کہا، اے فقیر، اگر تیرا کرتا اتنا قیمتی ہے تو چل اسے نیلام کرتے ہیں۔ فقیر نے پہلی بار آنکھیں کھولیں لیکن بولا کچھ نہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، یہ کرتا اتار لو۔ جیسے ہی سپاہی آگے بڑھے، پورے بازار میں ایک عجیب سی گرج سنائی دی، جیسے آسمان سے بجلی گری ہو۔ کرتا اپنی جگہ سے آڑا اور فضا میں معلق ہو گیا۔ ایک آواز آئی، نہ فقیر کی، نہ کسی انسان کی، بلکہ کسی اور جہان سے، جو سچ کو دھتکارے وہ کرتا نہیں، اپنا مقدر کھو دیتا ہے۔ اسی وقت بادشاہ شمس الدین کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کا تخت محل میں خود بخود ٹوٹنے لگا، اور اگلی صبح اس کا نام شہر کی گلیوں سے مٹا دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ زندہ رہا مگر اس کی پہچان ختم ہو گئی۔ ایک بادشاہ جو فقیر سے بھی کمزور نکلا۔ شہر کے 3 بادشاہ آئے، ایک غرور میں گرا، دوسرا عقل میں ہارا، تیسرا تو خود اپنی زبان کا قیدی نکلا۔ مگر فقیر، وہ ویسے کا ویسا رہا، وہی خاموشی، وہی مٹی، وہی چمکتا کرتا، جیسے اس پر وقت کا اثر ہی نہ ہوتا ہو۔ لوگ اب اس کے پاس بیٹھنے لگے۔ کوئی کچھ مانگنے نہیں آتا تھا، بس اس کے قریب بیٹھ کر سکون محسوس کرتا۔ ایک دن ایک یتیم بچہ آیا، پھٹے کپڑے، ننگے پاؤں اور آنکھوں میں بھوک۔ فقیر نے وہی کرتا اتارا، بچے کے کندھوں پر رکھ دیا اور مسکرا کر صرف ایک جملہ کہا، اب تا وہ ہے جو کوئی بادشاہ نہ بن سکا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کرتا جو 3 بادشاہوں کے قابل نہ تھا، ایک یتیم کو دے دیا۔ مگر جیسے ہی بچے نے کرتا پہنا، پورا جسم روشنی سے بھر گیا، اور اس کی آنکھوں میں ایسی سمجھ، ایسا نور آ گیا جو کتابوں میں نہ تھا نہ تخت میں۔ لوگوں نے فقیر سے پوچھا، کیا یہ کرتا جادو تھا؟ فقیر نے پہلی بار لب ہلائے، نہیں، یہ محبت، اخلاص اور اللہ کی رضا تھی۔ جو چیز بادشاہوں کو نہ مل سکی وہ اس کو ملی، جو سچا، عاجز اور صابر تھا۔